السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ میں ہوں فضیل اختر اور ذکی ٹاکس کے اس اسپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے دارالعلوم دیوبند کے قیام کے پس منظر کے بارے میں کہ جس دور میں دارالعلوم قائم ہوا اس وقت ملک کے حالات کیا تھے، دارالعلوم شروع کرنے کی ضرورت کیوں پڑی اور دارالعلوم کے وجود میں آنے کی وجوہات کیا تھیں۔ دوستو، کبھی کبھی تاریخ کے کچھ لمحے صرف ماضی نہیں ہوتے، وہ ایمان کو تازگی دیتے ہیں اور امت کے لیے راستہ روشن کر جاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام بھی ایسا ہی ایک لمحہ تھا۔ یہ کوئی وقتی جوش یا کسی حادثے کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ایمان، بصیرت اور روحانیت سے بھرے ہوئے اہل دل لوگوں کی گہری سوچ اور خالص نیت کا نتیجہ تھا۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو ایسی قبولیت بخشی کہ آج 150 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی دارالعلوم دیوبند ایک شجر طوبہ بنا ہوا ہے اور جس کی خوشبو پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ دوستو، آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ انگریزوں کے عروج سے پہلے ہندوستان ایک خوشحال، دولت مند اور پرامن ملک تھا۔ قدرت نے اسے وسائل کی فراوانی دی تھی، کھیت لہلہاتے تھے، بازار آباد تھے اور دنیا اسے سونے کی چڑیا کہتی تھی۔ مگر تاریخ کا پہیہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ چنانچہ سن 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنی اور انگریز بزنس مین بزنس کے لیے ہندوستان آنے لگے۔ پہل تو وہ بڑے ادب سے آئے، مگر جلد ہی چالاکی، سازش اور مکاری سے انہوں نے کلکتہ، ممبئی اور مدراس کے بندرگاہوں پر قبضہ کر لیا۔ ادھر مغل بادشاہت میں طاقت کمزور ہوئی اور انگریزوں نے موقع پا کر اپنے قدم جما لیے۔ اس کے بعد سن 1757 میں نواب سراج الدولہ اور انگریزوں کے درمیان پلاسی کی جنگ ہوئی، مگر چند ہی گھنٹوں میں میر جعفر کی غداری کی وجہ سے شکست ہوئی اور پھر یہیں سے انگریزوں کے اقتدار کا آغاز ہوا۔ سن 1764 میں بکسر کی جنگ ہوئی اور پھر سن 1765 تک انگریزوں نے بنگال، بہار اور اڑیسہ پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد سن 1803 میں دہلی پر حملہ کیا گیا اور مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی کو مجبور کر کے ایسا معاہدہ لکھوایا گیا کہ اب مغلیہ حکومت صرف دہلی شہر تک محدود رہے گی اور باقی ہندوستان پر انگریزوں کا راج ہوگا۔ دوستو، اس کے بعد سن 1857 کا سال آتا ہے۔ یہ وہ سال تھا جب ہندوستانیوں نے آخری بار آزادی کے لیے تلوار اٹھائی، مگر ناکامی کے بعد ایسا خوفناک وقت آیا کہ صدیوں تک اس کے زخم مندمل نہ ہو سکے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا گیا اور یوں مغل سلطنت تاریخ کا ایک باب بن کے رہ گئی۔ دوستو، انگریزوں نے صرف حکومت نہیں چھینی تھی، بلکہ انہوں نے عزت، معیشت اور تہذیب سب کچھ لوٹ لیا تھا۔ ملک کی دولت یورپ پہنچ گئی تھی اور قوم بھوک اور غربت میں مبتلا تھی۔ پہل تو انگریزوں نے تعلیم پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن جب دی تو مقصد تعلیم نہیں، غلامی تھا۔ چنانچہ لارڈ میکالے نے تو کھلے الفاظ میں کہا تھا کہ ہمیں ایسی قوم تیار کرنی ہے جو رنگ و نسل میں ہندوستانی ہو، مگر سوچ، زبان اور نظریے میں انگریز ہو۔ جس کی وجہ سے چرچ کے دروازے کھلے، عیسائی مشنریاں آئیں، اسکول، کالجز اور سوسائٹیاں بنیں، جہاں ظاہری طور پر تو تعلیم دی جاتی تھی لیکن حقیقت میں ایمان چھینا جا رہا تھا۔ اسلام کا مذاق اڑانا روز کا معمول بن گیا تھا، یہاں تک کہ دہلی کی جامع مسجد کو گرجا گھر بنانے کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ اس کے علاوہ سن 1857 میں جب جنگ آزادی ناکام ہوئی تو انتقام کی ایک لہر پورے ہندوستان میں دوڑ گئی۔ انگریزوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ہمارے اصل دشمن تو مسلمان ہیں۔ اس کے بعد دوستو جو کچھ بھی ہوا وہ ظلم کی بدترین تاریخ تھی۔ علماء کا قتل عام، مدارس کا بند ہونا، اوقاف کا ضبط ہونا، یہ سب معمول بن گیا۔ ویسے تو 1838 میں ہی وقف کی زمینیں چھین لی گئی تھیں اور 1857 کے بعد تو بچے کھچے ادارے بھی ختم کر دیے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ چند سالوں میں جہالت کا اندھیرا پورے ملک پر چھا گیا۔ دہلی جو کبھی علم اور روحانیت کا مرکز تھی، ویران ہو گئی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز، شاہ محمد اسحاق اور بعد میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جیسے اکابر علماء نے ہجرت کر لی۔ یوں اسلامی تعلیم کا وہ نظام جو صدیوں سے چل رہا تھا زمیں بوس ہو گیا۔ عوام میں جہالت، بدعات، رسوم، رواج اور مغربی تقلید بڑھنے لگی۔ اسلام کی روشن تصویر دھندلانے لگی اور قوم اپنی پہچان کھونے لگی۔ جب انگریزوں کے قبضے نے مسلمانوں کی حکومت، معیشت اور تہذیب کو تہس نہس کر دیا تو سب سے بڑا نقصان
صرف زمینوں یا عمارتوں کا نہیں ہوا، بلکہ فکر، علم اور روحانیت کا پورا نظام ٹوٹ گیا۔ قوم بے سمت ہو گئی، ذہنوں میں انتشار اور دلوں میں مایوسی چھا گئی۔ ایسے وقت میں یہ سوال ہر باشعور دل میں اٹھا کہ اب کیا کیا جائے، دین اور امت کی پہچان کو کیسے بچایا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک فطری بات تھی کہ ایمان رکھنے والے دل کب تک خاموش رہ سکتے تھے۔ چنانچہ اس زمانے کے اکابر علماء حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت حاجی عابد حسین دیوبندی رحمہ اللہ جیسے بزرگوں کے دل میں ایک ہی تڑپ تھی کہ کچھ کرنا ہوگا، دین کو بچانا ہوگا۔ چنانچہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایک خیال ڈالا کہ کیوں نہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں علوم نبوت پڑھائے جائیں، جہاں نئی نسل کی دینی، فکری اور معاشرتی تربیت اسلامی سانچوں میں ہو، جہاں سے ایسے نوجوان نکلیں جو دنیا کے دھارے میں رہ کر بھی ایمان پر قائم رہیں، جو مغربیت کے بہاؤ میں بہنے کے بجائے اس کے سامنے دینی بصیرت کا بند باندھ سکیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دارالعلوم دیوبند کا تصور حقیقت بننے لگا۔ دوستو، اکابرین نے جب دارالعلوم کی بنیاد رکھی تو اپنے عمل سے ایک اعلان کیا کہ ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے نوجوان تیار کریں جو رنگ و نسل کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہوں، مگر دل و دماغ کے لحاظ سے خالص اسلامی۔ ایسے نوجوان جس میں اسلامی تہذیب و تمدن کے جذبات زندہ ہوں اور دین و سیاست دونوں کے لحاظ سے اسلامی شعور بیدار ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ دارالعلوم دیوبند نے وہی کام کیا جو کسی زمانے میں مدرسہ رحیمیہ دہلی کیا کرتا تھا، کیونکہ تحریک دیوبند کے یہ بزرگ در حقیقت تحریک شاہ ولی اللہ کے وارث تھے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے مدرسہ رحیمیہ میں بیٹھ کر قوم کی فکری اور روحانی تربیت کا نظام بنایا تھا۔ ان کے بعد میں یہی سلسلہ حضرت شاہ عبدالعزیز، شاہ محمد اسحاق اور حضرت شیخ عبدالغنی مجددی رحمہ اللہ تک پہنچا۔ مگر جب 1857 کے انقلاب میں مدرسہ رحیمیہ برباد ہو گیا تو انہی افکار کو دیوبند میں ایک نئی روح کے ساتھ زندہ کیا گیا۔ یوں دارالعلوم دیوبند در حقیقت تحریک ولی اللہ کی فکری توسیع تھا۔ دارالعلوم کے قیام کے ساتھ امت میں ایک نیا فکری توازن پیدا ہوا۔ ایک طرف مغربیت کا سیلاب نوجوان نسل کے خیالات بہائے لیے جا رہا تھا، اور دوسری طرف دارالعلوم نے ایمان، غیرت اور خودی کا جھنڈا بلند کر دیا۔ یوں سمجھ لیجئے یہ ادارہ اس سیلاب کے سامنے پہلا مضبوط بند بن گیا جس نے امت کے تشخص کو بہہ جانے سے بچا لیا۔ یہی ہے دارالعلوم دیوبند کی تاسیس کا تاریخی پس منظر۔ دوستو، اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے دارالعلوم کے قیام کے بعد اس کے مشن اور ویژن پر۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کے بانیوں نے اصول ہشتگانہ کیوں بنائے اور کیسے اس ادارے نے تعلیم کو روحانیت اور خدمت دین کے ساتھ جوڑ کر ایک نیا نظام پیش کیا۔ تب تک کے لیے رخصت دیجیے۔ اچھا ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے صرف دیکھ کر مت گزر جائیے، سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ہاں، لائک بٹن کو ہٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔